وزیر خزانہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس تو ہر قسم کا تجربہ ہوا، یعنی ہمارے پاس اسحاق بھی تھے، ہمارے پاس بزنس مین بھی آئے، ہمارے پاس سی او بھی آ گئے. پاکستان ٹھیک نہیں ہو رہا، ہر قسم کا وزیر خزانہ ہے. دیکھیے آپ پاکستان وزیر خزانہ سے 30 سال میں کھڑا کروائیں گے یا 3 سال میں؟ ان تینوں کی بات اگر ایک سائڈ پہ رکھیں نا، جو شخص بھی کسی جگہ سے آیا، ڈار صاحب کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، مفتاح صاحب کو پسند کریں نہ کریں، یہ جو موجودہ ان کو پسند کریں نہ کریں، جو جہاں سے آیا وہ ایک خاص کرائٹیریا اور ایبلٹی اور نالج کے ساتھ آیا. اس نے اپنے آپ کو ایک لیول ابو شو کیا تو اس کو سلیکٹ کیا گیا. اب آپ اس کو اکانومی دے کے تیسرے ہفتے احتساب شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لمبا کام ہے اکانومی والا، یہ ایسے نہیں، چند سالوں کا نہیں ہے، چند مہینوں یا چند ہفتوں کا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا پچھلی جو خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کیا بیوقوفی کی. ایک تو خان صاحب پرائم منسٹر بن کے بھی موٹیویشنل سپیکر رہے، ہر وقت بولتے رہے اور اسی بول کی پکڑ میں آتے رہے. تو چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے. تو انہوں نے 100 دن کا کہا اور وہ 100 دن کا ڈول اگلے 300 دن ان کے گلے میں پڑا رہا. لوگوں نے ہمیشہ پوچھا کیا بنا جی. ٹھیک ہے، اب اس 100 دن کے پریشر میں انہوں نے جو چیزیں دیں وہ ریئلسٹک نہیں تھی اور وہ ڈیلیوریبل ہی نہیں تھی اور فینٹیسی بکتی ہے. اگر آپ میڈیا سے ہیں، آپ یہ دیکھیں کون سی ہائی لائٹ جو ہے، جو ٹیگ لائن ہے، جو ٹکر ہے وہ زیادہ چلتا ہے، سنسیشنل. میں چین سٹور کو چلا رہا ہوں، میرا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ میں جب بھی کہیں پہ بات کرتا ہوں اس میں سے جو سنسیشنل چیز ہے وہ نکال لی جاتی ہے. اور میرے ارد گرد کے جو برانڈ ہے وہ دے آر ویری کمپلائنٹ بزنسز اینڈ ویری ڈیلیکیٹ بزنسز. ان کے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ اپنی برانڈ کو اسٹیبلش کرنے پہ، اور ان کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اب میرے منہ سے نکلی کوئی ایسی چیز، ایسی بات ان کے لیے ڈیمیجنگ ہے. اب مجھے ہر وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں ان کے لیے کوئی ایسی مصیبت تو نہیں کھڑی کر دیتا. اور آپ حیران ہوں گے انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں، جتنے بھی انٹرنیشنل بزنسز ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو جو کی پوسٹ پہ ہوتے ہیں ان کو کمیونیکیشن سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی، باڈی لینگویج کیا ہوگی، الفاظ کیا ہوں گے، ان کی ادائیگی کیسے ہوگی. اور ہمارے ہاں سیاسی ہوں، غیر سیاسی ہوں، کوئی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوں، ان کے لوگ آ کے بغیر اس ٹریننگ کے گفتگو کر دیتے ہیں اور نتیجہ بعد میں بھگتتے ہیں. پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کے مقابلے میں پھر 30 آتی ہیں، اور پھر اس پریس کانفرنس کا اثر 15 سیکنڈ کا ہوتا ہے، اور وہ جو 30 آتی ہیں وہ 3 مہینے ایسا نیریٹو بلڈ کرتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا نے بربادی کر دی. نجکاری ہو رہی بڑے بڑے اداروں کی، وہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ صحیح فیصلہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی لاسز میں تھے، ہمیں آپ بیچ رہے ہیں اس کو. لیکن بڑے اداروں کا جو شوق ہے نا وہ ہم نے ہی نہیں پالا ہوا. اور اگر آپ غور کریں تو اگر 700-800 ارب وہ مشکل سے آپ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو نچوڑ کے اکٹھا کرتے ہیں اور ایک ادارے پہ لگا رہے ہیں، یا یہ آپ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ لگا رہے ہیں، تو اب تو آپ افورڈ نہیں کرتے، آپ کی حالت نہیں ہے. تو اب اس کو تو پرائیویٹائز ہونا ہی ہے. لیکن اس میں نا کچھ ایشوز ہیں. اگر آپ ان اداروں کو منی بیک گارنٹی کے ساتھ باہر کے لوگوں کو دے دیں گے تو آج آپ جو آپ کی جو آپ بلیڈ کر رہے ہیں اس کو رو رہے ہوں گے، تو کل وہ بلیڈنگ آپ کی ملٹیپلائی ہو جائے گی، کیونکہ آپ سرٹن سوورن گارنٹی کے ساتھ ان کی پروفیٹیبلٹی اور چیزوں کو دے رہے ہوں گے. تو 3 سال بعد 4 سال بعد وہ جو پیسہ باہر لے جانے کی بات کر رہے ہوں گے تو اب پھر رو رہے ہوں گے کہ وہ سب یہاں کی مارکیٹ سے نکل کے پھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے KESC کی، باقی ڈسکوز اور چیزیں میں اگر اسپیشلی اگر انرجی سیکٹر پہ آؤں جی ٹھیک ہے، تو KESC کی جو کہانی ہے اور وہ ڈارک سائڈ ہے، وہ اسٹیٹ کی کسی ادارے کو وہ کمپلائنس نہیں دے رہا. اس کی چیزیں، اس کے جو چیلنجز ہیں آپ نے اکثر سنے ہوں. ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی اگر اس کی سپورٹ میں نہ ہو، ان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ نہ ہو، تو آپ پھر وہ چیزیں باہر آتی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ جو اس قسم کے بڑے چیزیں آپ دیتے ہیں تو وہ کارٹلز کے ہاتھ میں چل جاتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا اگر ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں 85 کروڑ یونٹ اوور بلنگ ہوئی ہے، اور یہی اوور بلنگ اگر لیسکو اسٹیٹ اونڈ ادارہ نہ ہوتا، پرائیویٹ ادارہ ہوتا، تو یہ کتنا بڑا اسکینڈل ہوتا.
اور وہ کتنے کروڑ اور کتنی چیزیں، اور آپ کو اس کے اندازہ ہو سکتا ہے. تو آپ کا اگلا جو پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی ریگولیٹری باڈیز بنائی ہیں اس کے اوپر وہ جو انڈیویجولز اور سسٹم اتنا ویک ہے کہ جن کو وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں وہ ان سے بڑے ہیں. اور آپ نے ایک اور غلطی یہ کی کہ آپ نے اسٹیٹ مشینری کے جو لوگ ہیں ان کو جلدی ریٹائر کر دیتے ہیں جب وہ صحت مند توانا ہوتے ہیں. انہیں گھر چلانا ہوتا ہے، ابھی ان کے بچوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہوتی، ان کے گھر بھی نہیں بنے ہوئے ہوتے، وہ وہاں سے نکلتے ہیں، وہ ان اداروں میں جا کے نوکری کر لیتے ہیں، اور ان کی اس چند پیسوں کے لیے وہ ادارے ان کو ہائر کر کے لابنگ کرتے ہیں، پالیسیاں بناتے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں، اور آپ کی اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے. آج کے دن میں دیکھیں کوئی ریگولیٹری ادارہ کسی سے کوئی کمپلائنس کروا سکتا ہے؟ آپ اپنے موبائل کو دیکھیں، آپ کے سگنل نہیں آ رہے پچھلے 4 سال سے. میڈیا اس لیے نہیں بولتا، ایڈ آتا ہے. ادارہ اس لیے نہیں بولتا کہ وہ ان سے طاقتور ہے. نیم اینی تھنگ، یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پہ دیکھا، نیم اینی تھنگ. اور کمال یہ ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے یہ چیلنجز ہیں. سو آپ ایک ایسے مسائل کا حصہ ہیں، ایسی چیز کا حصہ ہیں، پھر ہم حل نکال لیتے ہیں کہ وردی والے اس کو کریں گے. وردی والے کو تو 2-3 سال لگ جاتے ہیں چیزوں کو سمجھنے میں، اتنی دیر میں اگلا ٹائم آ جاتا ہے ان کا، پوسٹنگ آ جاتی ہے. وہ جتنی دیر میں وہ سمجھتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پہ ہوتا ہے کہ ان کو تو صبح کا رات کو رزلٹ لینا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں جانتے، وہ ماشاءاللہ سے قابل لوگ ہوتے ہیں جو ہائر ہو کے آتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ ان کو کیا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے، لیکن اس کام کے لیے نہیں. انڈکشن کرتے ہوئے ان کو انڈکٹ کرنے کا جو کرائٹیریا ہے، ان کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کا کرائٹیریا ہے، جو آگے ان کا سارا کیریئر ہے اس کا جو کرائٹیریا ہے، وہ اکانومی سے ریلیٹ نہیں کرتا. وہ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایکسٹینڈڈ نالج ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے اس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے. میں اپنے آپ کو دوسری پروڈکٹ اور دوسری کیٹیگری کا ایکسپرٹ نہیں سمجھتا. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے، لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ پرائم منسٹر یا فلاں بنا دیا جائے تو میں کر لوں گا. وہ میرے سے تو اپنا ادارہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اپنا اس طرح سے نہیں چل رہا. میری یہی کیپیسٹی ہے، اسی لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے. اس سے آگے بڑھ جائے گی یا ادارہ بڑھ جائے گا یا ذمہ داری بڑھ جائے گی. سو خواہش رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قابلیت تو ہو. دیکھیں نا ہمارے ہاں عہدے کن کے پاس ہیں؟ جو ڈیزائر رکھتے ہیں. ڈیزرو کرنے والوں کے پاس تو عہدے ہی نہیں ہے. تو ڈیزرو کرنے والوں کو جب آپ لائیں گے تو بڑا ایک چیلنجنگ سچویشن ہو جاتی ہے.